Urdu.09 کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج ہائر سیکنڈری اسکول فتح پور زون 17 میں ایک روزہ اسکول میں انتظامیہ و ترقی کمیٹی مجلس کو دیا تشکیل۔ 3 اگست 2023 کو یہ میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں شامل تھے کچھ کمیٹی کے ممبران صاحب اور اس کمیٹی کے سرپنچ اختر کرمانی صاحب تھے شامل۔ محمد صدیق چوکیدار صاحب بھی تھے آج۔ سوشل ایکٹیوسٹ سرفراز احمد اور دیگر ممبران آج اس کمیٹی میں تھے موجود۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب، تو دیکھیے ویڈیو کو پورا۔ تو اس سے پہلے میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ Urdu.0 ہمارا جو لوکل سٹاف ہے موسٹلی ان سے میں نے لیا مشورہ، میں نے کہا آپ بتائیں مجھے یہاں کون کون لوگ ہیں اچھے سنجیدہ سیزن لوگ تھے، تاکہ اسکول کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے، جب کبھی میٹنگ ہو آئے ہمیں کچھ اچھی صلاح مشورہ دے، کچھ ہم دیں انہیں، ان کو بھی چلو وہ دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، جو اچھا ہے اس کو سلیکٹ کریں، جو غلط ہے اس کو ریجیکٹ کر کے چلو ہمیں ڈیولپمنٹ کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ پہلی میٹنگ رکھی، اور اس میں آج ایک ٹریننگ کے طور پر انہوں نے کہا کہ اس لیول پہ آپ آئیں کہ تمام SNC ممبرس کو وہاں بلایا جائے اسکولز میں، ہائر سیکنڈری اسکولز میں، اور پھر وہاں ایک ٹریننگ کا پروگرام رکھا گیا۔ ٹریننگ کا پروگرام یہی ہے، میں نے پہلے بھی سرکاری صاحب سے بات کی تھی کہ آپ ڈسٹرکٹ کے رہے انچارج اس سلسلے میں، آپ کو سب پتہ ہے۔ البتہ باقی جو ممبرس ہیں، ہمارے ممبر صاحبان ہیں، ان کی گوشہ گزار کریں کہ آج کل ہمارے اسکول کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ڈفرینٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹیز اس میں انوالو ہو رہی۔ ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کے، یہاں تو ہمارا اسکول اب ڈیولپ ہوا، جو پہلے اسکول ہائر سیکنڈری بنے ہوئے ہیں۔ میں ہائر سیکنڈری کی بات کرتا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، کیونکہ آپ نے اسکول کی پہلے بات کروں پھر کلسٹر کی بات کروں گا آپ سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہائر سیکنڈری ہے یہ نیا نیا ہائر سیکنڈری ہے، ابھی اس میں اتنا فنڈز اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ ایک تو بات یہ ہوگی کہ نیا اسکول ہونے کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اسکول تھوڑا فار فلنگ ایریا میں ہونے کی وجہ سے کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب کنیکٹیویٹی، اس وجہ سے یہاں سب سے بڑا میرا خیال ہے ڈرا بیک رہا، شاید کئی صاحب بھی یہ جانتے ہیں کہ کوئی آفیسر یہاں پہنچ نہیں سکا۔ جب آفیسر صاحبان پہنچیں گے کسی ڈیسٹینیشن پہ، تو میں نے پرسوں بھی ان سے بات کی تھی کہ آفیسر اگر آتا رہے کسی جگہ پہ تو بہت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک بار اگر آفیسر پہنچا وہاں تو اس نے ایک پرومس کیا، ایک وعدہ کیا کہ میں یہ چیز دوں گا آپ کو، دوسری بار جب آیا تو نہیں دے گا، تیسری بار جب آئے گا تو اس کو ضرور یہ بات یاد آئے گی کہ میں نے ایک پرومس کیا تھا، میں نے کیا جا رہا ہوں، تو کچھ نہ کچھ دے گا وہاں، اس علاقے کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ کہ جب افیسران صاحب یہاں پہنچیں گے، اب ان کے پہنچنے کے لیے یہ ہے کہ ہماری جو کنیکٹیویٹی ہے وہ لگ بھگ میرا خیال ہے اس وقت میں خود اندازہ لگاتا ہوں کہ 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے ہمارا چنڈک سے یہاں پہنچنے کا۔ جاتے ہیں یہاں پہنچنے میں راستے میں مشین لگ جاتی ہے، وہاں آدھا گھنٹہ ٹوٹ گیا، ایک جگہ دوسری جگہ ٹیمپر کہیں کھڑا ہے وہاں، اس طریقے سے راستہ تھوڑا خراب ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں میں کہ میں ڈیلی یہاں پہنچوں اسکول کے اندر۔ اگر کچھ نہیں کروں، کم سے کم اپنے اسکول کے اندر دیکھوں، اپنے بچوں کو دیکھوں، تب بھی ایک نئی اویئرنیس آئے گی، بچے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یہاں آپ کی بھی یہ مداخلت کی ضرورت ہے ہمیں، کہ آپ انسٹیٹیوشن میں اگر آئے ہیں تو ہمارے ڈیفرنٹ ٹائپس کی یہاں جو ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں جو ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر، اس میں سب سے بڑی ایکٹیویٹیز جو ہے ہم اس وقت جو ہے وہ نشہ مکت کی طرف کر رہے ہیں، کہ حالات اتنے مشکل ہو چکے ہیں، خاص کر ہمارا جو بچہ ہے یہ 12 تک جو بچے ہیں، مطلب اس میں جو ہمارا ٹین ایج کا بچہ ہے، 20 سال تک کے بچے ہیں، یہ بچے اس سٹیج میں آئے ہیں کہ اس کو اس سٹیج سے جس طرف مرضی موڑ لو یہ مڑ جاتے ہیں۔ اب اس سٹیج پہ ہمیں بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں اسکول کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس کی ایکٹیویٹیز کے تھرو ڈیفرنٹ مارل لیسن دیتے ہیں۔ ہم خود بھی کلاس میں مارل لیسن، میں نے کہا تمام ٹیچروں کے جب آپ جاتے ہیں کلاس لینے کے لیے کم سے کم 4-5 منٹ پہلے تھوڑا سا مارل لیسن بچوں کو دو۔ مارننگ اسمبلی میں ہم مارل لیسن کے بارے میں ہم نے رکھا ہوا ہے، اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے نشہ جو بھی ہیں
तमाम स्कूल्स जो हैं गवर्नमेंट ने नशा मुक्त करवा दिए हैं, नशे से फ्री करवा दिए हैं। कोई मुलाजम, कोई बच्चा, कोई आदमी स्कूल के अहाते में नशा नहीं कर सकता, न फरोख्त कर सकता। दूसरा ये हुआ कि आप 100 किलोमीटर हर इंस्टीट्यूट के बाहर, स्कूल के बाहर जो भी है, लगभग उन्होंने कहा कि 100 मीटर जितना भी सर्कुलर एरिया है, चाहे दुकानें चाहे कोई है, वहाँ कोई नशा वाली चीज़ बेच नहीं सकता। तो उस सिलसिले में हमने यहाँ बच्चियों की उनको बीच में रखा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की कमेटी बनाई है, कोई 20 मेंबर रखे हैं हमने। उसमें हमारे लेक्चरर साहिबान भी हैं, टीचर साहिबान भी हैं, मास्टर साहिबान हमने रखे हैं बीच में। उन लोगों का ग्रुप बनाया है, 2 बार जाते हैं इस एरिया में, चक्कर लगाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, या कोई अगर बेच रहा है, कोई सामने तो नहीं ला रखा हुआ किसी ने। हमने बिल्कुल ममनू किया हुआ कि पहले आपने बेचना भी नहीं है, अगर कहीं है भी तो सामने नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमने बार बार यहाँ इनको रिकॉल करवाई है बच्चों के थ्रू, हमारे टीचर्स के। तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा ये जो एरिया है इंशाअल्लाह ये नशा मुक्त हो चुका है। तो इसमें बड़ी स्ट्रिक्टली ये मैंने रखा हुआ है तरीका। मैं मुझसे आती है हमारी वो मैडम है या लेक्चरर बलजीत कौर सकता है, किन किन वजूहात की वजह से क्या क्या लायामल होता है, कौन कौन सी निशानियां आती हैं बच्चे के सामने कि हम उसको देखें, हम कहें कि आपने प्रॉब्लम है, वो सामने आ जाए आपके। ये चीज़ें जो हैं इन पे हमने काफ़ी ज़ोर दिया है काउंसलिंग के बारे में। और काउंसलिंग में हमने पेरेंट्स मीटिंग को बुलाते हैं हम हर 26 को। पेरेंट्स बहुत कम आए हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारा तावन करें। पिछली बार सरफराज साहब ने की हमारे साथ, बड़ी हेल्प की कि पेरेंट्स आए, उनसे हमारी बातचीत हुई, इंटरेक्ट हुआ। चौकीदार साहब आते रहते हैं हमारे यहाँ, हम कहते हैं कि आप लोग आए हमारे साथ, बैठे यहाँ, हम बताएं कि बच्चों में क्या कमी आ रही है, बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, फिर वो आपके सामने रखें। आप हमें बताएं कि घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को पढ़ने में, फिर उस तरीके से हम वो माहौल एक क्रिएट करें ताकि बच्चा जो पढ़ने की तरफ रजू हो रहा है उसको एक माहौल मिल जाए, घर में भी वो माहौल मिले और स्कूल के अंदर भी वो माहौल मिले। तब जाके बच्चा एक होली डेवलप्ड बच्चा जिसको हम कहते हैं कि वो कायदे से पढ़ भी सकेगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार भी सकेगा।